السلام علیکم ناظرین، اس سیشن میں ہم بات کر رہے ہیں ڈائیورٹیکولوسس اینڈ ڈائیورٹیکولائٹس کی۔ یہ ہے کیا، کس طرح پریزنٹ کرتا ہے، کس ایج گروپ میں، کیسے تشخیص، اور تھوڑا سا علاج پہ بات کریں گے۔ ڈائیورٹیکولوسس جو ہے بڑی آنت اسپیشلی کہ کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے، لیکن آئیڈیلی یہ سگموئڈ کولن میں زیادہ ہوتا ہے، اور وہاں یہ زیادہ سمٹمز جو بڑی آنت کا شروع کا حصہ ہے اس میں۔ تو بیسیکلی یہ بڑی آنت کے لیومن میں یہ جو اندر کا اس میں آؤٹ پاؤچنگ ہو جاتی ہے، تھوڑا سا بڑی آنت کا حصہ باہر نکلتا ہے، میکوزا اور سب میکوزا اسے میں کہتے ہیں آؤٹ پاؤچنگ، ایک راستہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بیسیکلی آؤٹ پاؤچنگ آف دا لارج انٹسٹین۔ تو یہ اس کے رسک فیکٹرز کیا ہیں؟ ایلڈرلی ایج گروپ، اینی تھنگ 60 اینڈ ابو، سیڈنٹری لائف سٹائل، اور فائبر، فروٹ، اس کی کمی ڈائٹ میں، اور جن لوگوں میں کانسٹیپیشن کی ہسٹری ہو، تو وین دے ڈیفیکیٹ تو وہ زور لگانا پڑتا ہے۔ تو میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ آؤٹ پاؤچنگ ہو جاتی ہے۔ اٹس کامن ود ایج، لیکن جب اگر اس میں تھوڑے سے فیکل پارٹیکل یا انڈائجسٹڈ فوڈ پارٹیکل چلے جائے تو اس کی سوزش ہو جاتی ہے، انفلیمیشن ہو جاتی ہے، جسے ہم ڈائیورٹیکولائٹس کہتے ہیں۔ یوزلی اس میں مریض جو ہے ایلڈرلی ایج گروپ میں ناف کے بائیں جانب، اسے ہم لیفٹ لوور کوارڈرنٹ کہتے ہیں، آپ کا جو مڈ ایبڈمن ہے اس میں ناف ہوتی ہے، امبلائکس ہوتی ہے، اس کے بائیں جانب یوزلی لوگوں کو درد ہوتا ہے، کانسٹیپیشن ہوتی ہے اور فیور ہوتا ہے۔ تو اس کو بڑا مس نومر ہے، مس کانسیپشن ہے اس کے بارے میں۔ ایز لائف سپین آف دا پیپل آر انکریزنگ ان آور کنٹری، تو اس کی پریولنس بھی کافی زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس کے دو اسپیکٹس پہ میں بات کرنا چاہوں گا۔ اگین ایبڈامینل پین آپ کی ناف کے بائیں جانب، تو اس میں جو ڈائیورٹیکولوسس ہے، اٹ کین بی اے سائلنٹ سمولڈرنگ ڈیزیز، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اگر آپ 60 ابو کی کولوناسکوپی کریں تو یہ آپ کو آؤٹ پاؤچنگ ملیں گی، لیکن جب اس میں انفلیمیشن ہوگی تو وہ پین ہوگی۔ تو اس میں یوزلی patient can be very miserable. In some cases you misdiagnose it as appendicitis. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم نے کیئرفل ایگزامینیشن کے بعد سی بی سی، اور یوزلی سی ٹی ایبڈمن از دی موسٹ ایکوریٹ اسٹیپ ان دیز انڈیویجولس۔ تو موسٹ آف دا ٹائم کنزرویٹو ٹریٹمنٹ، اینٹی بایوٹکس، اپروپریٹ پین کلر اور ہائیڈریشن سے مریض ٹھیک ہو جاتے، لیکن if they keep coming with this pain تو اس میں سرجیکل انٹرونشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کل لیپروسکاپک سرجری یا روبوٹک سرجری از ویری کامن، تو بڑا اوپن پیٹ کھولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیپروسکاپیکلی if and when desired اس کا وہ ہو جاتا ہے۔ اس ٹاپک میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ ہونا نہیں چاہیے کہ آپ ایکٹیو لائف سٹائل رکھیں، فائبر اپنی ڈائٹ میں رکھیں، ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا اگر کانسٹیپیشن اور چینج ان باول ہیبٹس ہیں تو اپنے فزیشین سے رابطے میں رہیں۔ تو یہ بھی ایک پبلک میں اس ڈیزیز کی اتنی اویئرنیس نہیں ہے، اور اس لیے میں اس پہ بات کر رہا ہوں کہ ڈائیورٹیکولوسس از آؤٹ پاؤچنگ آف دا لارج انٹسٹین، بڑی آنت کی یہ ایک چھپا ہوا یا انکالڈ فار راستہ بن جاتا ہے، تو اس کی سوزش کو ہم ڈائیورٹیکولائٹس کہتے ہیں۔ تو اس پہ ہمیں جب پیشنٹ آئے تو اس پہ سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، سی بی سی اور سی ٹی اسکین سے اس کی تشخیص ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم اینڈ بیسٹ وشز۔